ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالی نے مومنوں کی جانوں اور ان کے مالوں کو خرید لیا اس طور پر کہ ان کے لیے جنت ہے، یعنی جنت کے عوض اللہ تعالی نے مومنوں کے مال اور مومنوں کے جان کو خرید لیا۔ خریدار کون؟ اللہ تعالی۔ کس چیز کو خریدا گیا؟ ہماری جان اور ہمارا مال۔ یہ ہماری جان اور ہمارا مال دیا ہوا کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی جان، وہی دینے والا، وہی جنت کے عوض خرید فرما رہا ہے۔ یہ ایک انوکھی تجارت ہے، اور ایسی تجارت ہے، یعنی اس کو ہم تجارت صرف سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں یہ سمجھایا گیا کہ اللہ کا کرم تو دیکھو کہ تمہارا مال، تمہاری جان دی ہوئی اللہ کی ہے، اور وہ کرم فرما رہا ہے کہ اس کے عوض جنت دے رہا ہے، پھر بھی تم اللہ کی راہ میں کوششیں نہ کرو تو تم سے بڑا نادان کون ہوگا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، فیقتلون، پس وہ کافروں کو قتل کرتے ہیں، ویقتلون، اور وہ قتل کیے جاتے ہیں یعنی شہید ہوتے ہیں۔ تو کافروں کو قتل کرتے ہیں تو غازی بنتے ہیں، خود قتل ہو جاتے ہیں تو شہید ہو جاتے ہیں، جان اور مال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ سچا وعدہ ان سے کیا گیا توریت میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن پاک میں بھی۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ یقیناً وہی سب سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ اور جب اس نے تم سے جنت کا وعدہ کیا، فاستبشروا، پس تم خوشیاں مناؤ، ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس سودے کی جو تم نے اللہ تعالی سے کیا، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے اور جنت حاصل کرنے والے کون لوگ ہیں؟ التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، حمد کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، السائحون، روزے رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، اے محبوب ان مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان اوصاف کا ہمیں بھی حامل بنا دے۔ ذرا غور کریں، التائبون، توبہ کرنے والے، سچی پکی توبہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ العابدون، عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا شکر کرنے والے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے اور ذکر کرنے والا دل عطا فرمائے۔ السائحون، روزے رکھنے والے، مفسرین فرماتے ہیں فرض روزوں کے علاوہ وہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، تو اس سے نفلی روزے کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ تو جتنا ہو سکے نفلی روزے رکھے جائیں، خصوصاً 9 محرم اور 10 محرم، یا 10 محرم اور 11 محرم، اس طرح 2 روزے رکھنا بہت ہی زیادہ باعث فضیلت ہے۔ الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدے کرنے والے،
اللہ ہمیں بھی رکوع اور سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے۔ الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا بنا دے۔ قرآن پاک کی دعوت عام کرنے کا ہم سب کو جذبہ عطا فرمائے۔ والحافظون لحدود اللہ، یہ ایک جملہ ہے اور آیت کا ایک جز ہے، مگر ساری شریعت اس میں موجود ہے۔ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، جو حرام ہے اس سے بچا جائے، جو مکروہ تحریمی ہے اس سے بچا جائے، جو فرض ہے اس کی پابندی ہو، جو واجب ہے اس کی پابندی ہو، جو سنت مؤکدہ ہے اس کی پابندی ہو، شریعت کی پابندی کرنے والے، ایسے لوگوں کو اے محبوب آپ جنت کی خوشخبریاں سنا دیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے یہ درست نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اگرچہ وہ مشرک کافر قریبی رشتہ دار ہوں، اس کے بعد کہ ان مسلمانوں کے لیے حق واضح ہو گیا اور یہ بات ظاہر ہو گئی کہ کافر مشرک جہنمی ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ جو کافر ہے یا مشرک ہے، چاہے والدین میں سے ہو چاہے رشتہ داروں میں سے ہو، اس کے لیے بخشش کا سوال کرنا، مغفرت کی دعا کرنا کفر ہے۔ مغفرت کی دعا کرنا صرف ناجائز نہیں بلکہ کفر ہے۔ یہاں تک کہ ایسے شخص کے بارے میں کہ جو کافر ہو یا مشرک ہو، اس کی قبر پہ جا کر اس کی مغفرت کی دعا کرنا یہ بھی کفر ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنا یہ بھی کفر ہے۔ تو یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، حالانکہ آپ کا چچا مشرک تھا۔ تو اس کا جواب قرآن مجید فرقان حمید نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اس وقت تھا کہ جب آپ کو منع نہیں کیا گیا تھا، اور آپ کے سامنے جب یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ پکا مشرک ہے، ایمان نہیں لائے گا، اور آپ پر جب یہ حکم نازل ہو گیا تو اس کے بعد پھر آپ نے اس مشرک کے لیے بخشش کا سوال نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، لیکن قرآن پاک میں اب کا لفظ ہے، والد کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ والد سگے باپ کو کہتے ہیں اور اب کے معنی وسیع ہیں۔ اب سگے باپ کو بھی کہتے ہیں، دادا کو بھی کہتے ہیں، چچا کو بھی کہتے ہیں، تایا کو بھی کہتے ہیں، پر دادا کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں لفظ ابن ان 4-5 معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث پاک موجود ہے، آپ فرماتے ہیں، یعنی اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میرے آباء و اجداد میں کوئی مشرک و کافر نہیں گزرا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے آباء و اجداد میں سے ہیں، پھر یہ سلسلہ آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی مسلمان تھے، یہ تو آپ کا چچا ہے آزر، اور والد کا نام طارق مورخین نے بیان کیا۔ بعض نے یہ کہا کہ طارق اور آزر جو ہے یہ دونوں ایک ہی تھے، اور اصل میں نام تو طارق تھا، آزر اس لیے کہتے تھے کہ وہ بت تراش تھے۔ یہ باتیں سب امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ، جو عظیم مفسر گزرے ہیں، عظیم محدث گزرے ہیں، آج سے 500 سال قبل، 911 ہجری آپ کا سن وصال ہے، آج سے 500 سال قبل آپ نے کئی دلائل اور احادیث طیبہ کے حوالوں اور کئی علماء کے مستند علماء اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں آپ نے ان باتوں کو من گھڑت قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں طارق الگ شخص کا نام ہے، آزر الگ شخص کا نام ہے۔ طارق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے جو مسلمان تھے، اور آزر جو ہے آپ کا چچا تھا جو کہ
مشرک تھا جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے لفظ اب اس کے لیے استعمال کیا، چچا کے لیے عربوں کی عادت کے مطابق۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے لیے جو مغفرت کا سوال کیا، الا عن موعدہ، یہ ایک وعدے کی وجہ سے تھا کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کا سوال کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کرنے کی آپ کو اجازت دی۔ وعدہا ایاہ، خاص آپ نے اس کا اس سے وعدہ فرمایا تھا۔ فلما تبین لہ، پھر جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے ظاہر ہو گیا، انہ عدو للہ، کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو آپ اس سے بری ہو گئے، اپنا تعلق آپ نے اس سے توڑ دیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام ضرور بہت نرم دل اور بہت حلم والے تھے۔ اواہ کے معنی ہوتے ہیں آہیں بھرنے والا، تو آپ کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتے، تو آپ بہت ہی نرم دل تھے، اور اتنے نرم دل تھے کہ آپ خصوصاً مسافروں اور بے سہاروں کی مدد کرنے میں اتنا آپ کو شوق تھا کہ آپ نے اپنے گھر کے 4 دروازے بنائے تھے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر سمت میں آپ کا دروازہ کھلتا، اور آپ اس طرح بیٹھتے کہ چاروں سمتوں پر آپ کی نگاہ جو ہے، آپ جس سمت کی طرف نگاہ ڈالنا چاہیں ڈالیں۔ کھانے کا وقت ہوتا تو آپ انتظار کرتے کہ کوئی مہمان مل جائے تو میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں، یہاں تک کہ کبھی کبھی 2 3 وقت کا، کبھی آپ 2 دن کا کھانا نہ کھاتے اس وجہ سے کہ کوئی مہمان نہ ملا، اور مہمان کی تلاش میں 1 2 میل تک آپ سفر کرتے۔ اتنا آپ مہمان نواز، اتنا آپ غریب پرور تھے۔ وما كان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو ہدایت کے بعد گمراہ نہیں فرماتا، حتی یبین لہم ما یتقون، جب تک کہ ان کے لیے ظاہر نہ ہو جائے کہ انہیں کس چیز سے بچنا ہے، یعنی گمراہی سے پہلے انہیں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں اختیار کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، پھر بھی وہ ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع نہ کرے تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر استغفار کیا تو یہ استغفار اللہ کے منع کرنے سے پہلے فرمایا، اس وقت جائز تھا۔ اب اے مومنو، تمہیں منع کر دیا گیا، تم کافر اور مشرک کے لیے کبھی بخشش کا سوال مت کرنا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ فرماتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار، کوئی اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا نہیں سکتا، اللہ کا مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، بے شک اللہ تعالی نے اپنے نبی پر رحمتیں نازل فرمائیں، مہاجرین اور انصار پر رحمتوں کا نزول فرمایا۔ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، یہ وہ مہاجرین اور انصار ہیں جنہوں نے نبی کی پیروی کی، ان کا کہنا مانا تنگی کی ایک گھڑی میں، یعنی غزوہ تبوک کا موقع جو تنگ دستی اور پریشانی
اور مشکلات کا ایک موقع تھا، اس میں حضور کا انہوں نے ساتھ دیا. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل قریب تھا کہ وہ منہ پر آ جائیں، دل لرز جائیں. تو لوگ خوف کر رہے تھے کہ اس قدر مشکل جنگ ہے، اس عالم میں بھی صحابہ کرام کو اللہ تعالی نے استقامت عطا فرمائی اور وہ حضور کے ساتھ رہے. ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالی نے ان پر خصوصی رحمتوں کو نازل فرمایا. انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان پر رؤوف اور رحیم ہے، مہربانی فرمانے والا اور لطف و فضل فرمانے والا ہے. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان پر بھی اپنی رحمت کا نزول فرمایا جو 3 ہیں. الذین خلفوا، جو پیچھے رہ گئے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اب 3 صحابہ کرام باقی تھے کہ جو جہاد میں نہ جا سکے تھے، اور 50 دن سے آپ ایک آزمائش سے گزر رہے تھے. ان کا عشق رسول، اللہ سے محبت، اس آزمائش کی گھڑیوں میں بھی وہ پیچھے نہ ہٹے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے. حتی، یہاں تک، اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ ان پر زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو گئی. وضاقت علیہم انفسہم، اور خود ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئیں. وہ ایک بڑی آزمائش سے گزرے. وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہوں نے اس بات کا یقین کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی ان کی جائے پناہ نہیں. ثم تاب علیہم، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. اللہ نے ان پر رحمت کو نازل فرمایا. لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ ہی خوب توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے.